آداب دین صفحہ نمبر 17 طالب علم کے آداب۔ شاگرد کو چاہیے کہ استاد صاحب کے سامنے دل میں عاجزی پیدا کرے اور پوری توجہ کے ساتھ سر جھکا کر بیٹھے۔ پڑھنے سے پہلے اجازت طلب کرے، پھر تحفظ و تسمیہ یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ شریف پڑھے، اور جب پڑھائی سے فارغ ہو تو دعا کرے۔ بچوں کو پڑھانے والے کے آداب۔ بچوں کو پڑھانے والا پہلے اپنے نفس کی اصلاح کرے، کیونکہ بچوں کی نظریں اسے دیکھتی ہے اور ان کے کان اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ پاس جو اس کے نزدیک اچھا ہوگا وہ ان کے نزدیک بھی اچھا ہوگا، اور جو اس کے نزدیک برا ہوگا وہ ان کے نزدیک بھی برا ہوگا۔ کلاس میں خاموشی اختیار کریں، آنکھوں میں غضب و جلال کو لازم پکڑے۔ اپنے روب و ہیبت کے ذریعے بچوں کو ادب سکھائے، مارنے اور ایذا رسانی سے زیادتی نہ کرے، ان سے زیادہ ہنسی مسخری بھی نہ کرے کہ وہ استاد پر جرأت کرنے لگیں، نہ انہیں آپس میں زیادہ گفتگو کرنے دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس کے سامنے بے تکلف ہو جائے، اور نہ ہی بچوں کے سامنے کسی سے ہنسی مذاق کریں۔ بچے اسے کچھ دے تو اس سے بچنے کی کوشش کرے۔ اپنے سامنے موجود مشتبہ چیزوں سے احتراز کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بچے اس سے دور ہو جائیں۔ انہیں لڑائی جھگڑے سے منع کرے اور دوسروں کی تفتیش یعنی ان کی ٹوہ میں پڑنے سے روکے۔ ان کے سامنے غیبت، جھوٹ اور چغلی کی مذمت اور برائی بیان کرے۔ بچوں سے ایسے کام کی بار بار پوچھ گچھ نہ کریں جس کے وہ عادی ہوں، کہ کہیں وہ اس کو بوجھ تصور نہ کرنے لگ جائیں۔ ان کے والدین سے نہ مانگتا پھرے، ایسا نہ ہو کہ وہ اس سے اکتا جائیں۔ انہیں نماز و طہارت یعنی پاکی حاصل کرنے کے مسائل سکھائے، اور ان چیزوں کی پہچان کروائے جن سے انہیں نجاست لاحق ہوتی یعنی پلیدی پہنچتی ہے۔ محدث کے آداب۔ حدیث بیان کرنے والے کو چاہیے کہ ہمیشہ سچ بولے، جھوٹ سے بچے۔ مشہور احادیث یعنی محدث جو حدیث نبوی میں مصروف و مشغول ہو اسے محدث کہا جاتا ہے۔ حدیث مشہور وہ ہے جس کے راوی ہر طبقے میں 2 سے زائد مگر تواتر کی تعداد میں کم ہو۔ سکہ راوی وہ ہے جو اپنی روایت میں عادل و ضابط ہو۔ اس کی مزید وضاحت الفیہ السیوطی میں ہے۔ سکہ راویوں سے روایت کرے۔ منکر حدیث یعنی اگر ضعیف راوی کا بیان سکہ راوی کے خلاف ہے تو ضعیف راوی کے بیان کو منکر اور سکہ کے بیان کو معروف کہیں گے۔ منکر کی ایک تعریف یہ ہے کہ وہ حدیث جو کسی ایسے راوی سے مروی ہو جو فحش غلط یا کثرت غفلت یا فسق کے ساتھ ملعون ہو، خواہ اس کی روایت سکے کی روایت کے خلاف ہو یا نہ ہو، بیان نہ کرے اور حدیث کے متعلق سلف صالحین کا اختلاف ذکر نہ کرے، زمانہ کی پہچان رکھتا ہو، تحریف الفاظ حدیث میں رد و بدل یا تبدیلی کرنے، اعرابی غلطی، حروف میں اشتباہ کی وجہ سے غلط لکھنے پڑھنے اور لغزش وغیرہ سے بچے، ہنسی مذاق اور فتنہ و فساد برپا نہ کرے، اللہ کی اس نعمت پر شکر ادا کرے کہ اسے رسول پاک صاحب الاولاق سید افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان کرنے کا منصب عطا فرمایا گیا، اور عزیزی و انکساری اپنائے۔ اکثر وہ حدیث بیان کرے جن کے ذریعے مسلمانوں کو فرائض، سنتیں، آداب اور قرآن پاک کے معانی و مطالب سمجھنے میں آسانی ہو، علم کو وجراء کے پاس لیے نہ پھرے اور عمرہ امیر لوگوں کے دروازے کے چکر نہ لگاتا پھرے کہ یہ چیزیں علماء کی رسوائی کا باعث بنتی ہیں۔ اب وہ اپنے علم کو سرمایہ داروں اور بادشاہوں کے پاس لیے پھرتے ہیں تو ان کے علم کی رونق ختم ہو جاتی ہے۔ جس حدیث
کی اصل سند نہ جانتا ہو اسے بیان نہ کرے۔ محدث کے سامنے وہ حدیث بیان نہ کی جائے جس کے متعلق اس نے اپنی کتاب میں کہا ہو کہ میں اس کے بارے میں نہیں جانتا۔ جب اس کے سامنے حدیث پڑھی جائے تو گفتگو نہ کرے اور حدیثوں کو آپس میں ملانے سے بچے۔ طالب حدیث کے آداب۔ حدیث کا علم حاصل کرنے والے کو چاہیے کہ مشہور احادیث تحریر کرے۔ غریب حدیث وہ ہے جس کی صرف ایک سند ہو، یعنی جس کا راوی صرف ایک ہو، خواہ ہر طبقے میں ایک ہی ہو یا کسی طبقے میں زائد بھی ہو گئے ہوں۔ وہ منکر روایت کو نہ لکھے اور سکہ راویوں کی روایت لکھے۔ شہرت حدیث اسے اپنے دوست و ہمنشین پر غالب نہ کر دے، یعنی ایسا نہ ہو کہ علم حدیث میں مہارت حاصل کر کے اپنے رفیق و ہمنشین کو کمتر سمجھنے لگے۔ طلب حدیث میں مشغولیت اسے نماز پڑھنے اور اخلاق و آداب کا لحاظ رکھنے سے غافل نہ کرے۔ غیبت سے بچتا رہے، خاموشی اختیار کرتے ہوئے توجہ سے سنے۔ محدث کے سامنے خاموش رہنے کی عادت بنائیں۔ اپنے پاس موجود نسخے کی درستی کے لیے محدث کی طرف کثرت سے التفات کرے اور حدیث بیان کرتے ہوئے سمیعت یعنی میں سنتا یعنی میں نے سنا نہ کہے جبکہ اس نے وہ حدیث نے نہ سنی ہو۔ بلندی اور بڑائی چاہنے کے لیے حدیث کو نہ پھیلائے کہ غیر سکہ راویوں کی روایت نقل کر دے۔ اہل اسلام میں سے حدیث کی معرفت رکھنے والوں کی صحبت اختیار کرے اور جن نیک لوگوں کو حدیث کی معرفت حاصل نہیں ان سے روایت نہ کرے۔ کاتب کے آداب انشاءاللہ نیکسٹ ٹل پیج نمبر 21۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔